دوسرے سے سوال نہ کریں، کیونکہ جو سوال کرنا ہوتا ہے نا، جو کوشچن کرنا ہوتا ہے، یہ ایک اس وقت کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے کوشچن کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہو اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سے چھوٹے آپ سے سوال نہیں کریں گے، یا آپ کے جو مقابل ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، گھر کا سربراہ آپ سے سوال کرے گا۔ تو جو سوال ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک رہنے دیجیے۔ آپ خیر پھیلانے والے بنیے، نیک امور پھیلانے والے بنیے، اور کسی سے مقابلہ نہ کیجیے۔ اپنے عمل کی طرف اپنا عمل ایسا کریں کہ دوسرے دیکھ کر آپ کو سیکھیں، وہ خود بخود وہ عمل کرنے پر مجبور ہوں، اس طرح کی خیر پھیلائیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو روزے کو نہیں توڑتی۔ ہمارا کیونکہ ایک ٹاپک ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی، تو کچھ لوگوں کی بہت سارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ایک ہی چھوٹی سی آڈیو میں ساری باتیں کلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھانا کھایا یا کچھ پانی پیا، کچھ بھی کھا پی لیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز روزے کو نہیں توڑتی۔ اگر کوئی غبار ڈسٹنگ کرتے ہوئے کوئی مٹی گرد حلق تک پہنچ بھی جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں آٹا پس رہا ہے اور چکی کا آٹا اڑتا ہے جس طرح، تو اگر وہ اس کے حلق تک پہنچ جائے تب بھی یہ روزے کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے۔ کچھ بیماریوں میں کچھ لوگوں کو انجیکشنز لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ہے، تو روزہ انجیکشن ان دونوں سے کوئی ایک دوسرے کو فرق نہیں پڑتا، ان کیس کہ آپ کے حلق میں کسی چیز کا ذائقہ نہ پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ تیل لگانا یا سرما لگانا صرف اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ روزہ چلا جائے گا، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، مسواک تو بالکل ہی کر سکتے ہیں نا، ٹوتھ پیسٹ یا مسواک، اس سے بھی روزے کو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے اور اس کے حلق تک پانی پہنچ گیا غیر ارادی طور پر، ٹھیک ہے، مطلب جان بوجھ کے نہیں، غیر ارادی طور پر، تو یہ چیزیں بھی روزے کو نہیں توڑتی۔ اور کچھ لوگ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے سحری کی اور وہ سحری کر رہا تھا یا کر رہی تھی، تو ایسی صورت میں کہ اذان ہو گئی، اس نے اپنا روزہ دعا کر لی، اب وہ فجر کے قریب ہے، اور ایسی صورت میں اگر اس کے دانت میں کوئی بہت ہی چھوٹی سی چیز پھنسی ہوئی تھی جیسے تل برابر، تو اگر وہ چاہے تو اسے تھوک دے، لیکن اگر اس نے نگل بھی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں ہمارے جو ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اور ہم اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ مائی فادر سیڈ کہ اگر آپ ایک کتاب آج لکھ رہے ہو اور اس میں آپ غلط بیانی کرو نا، مطلب کچھ بھی آپ اپنی طرف سے لکھ دو، یہاں تک کہ آج کے دور میں آپ کی وہ کتاب کوئی نہ پڑھے، لیکن 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد لوگ اسی کتاب کو پڑھیں گے بھی، فالو بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ تو جب بھی آپ کہیں سے بھی علم حاصل کر رہے ہوں تو وہ مستند ہے یا نہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات صرف اس لیے کر رہی ہوں، یہ چیز بتانے کے لیے آپ کو کہ لازم نہیں ہے کہ ہمارے جو روایات چلتی آ رہی ہیں، جو ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہیں فیملی میں، یا ہم کہیں کہ وہ بھی تو ایسے کرتا ہے، وہ بھی تو ایسے کرتا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارا سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنا رمضان کیسے گزاریں۔ تو کیونکہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں اگر ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو ان کا اجر ہمیں، ان کا ثواب ایسے ملتا ہے گویا ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھی جائے، لیکن اپنی فرض نماز کی کوتاہی نہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فرض چھوڑ کر نفل نماز پڑھنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فرض ہے وہ ہم پر لازم ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جو نفل ہے وہ ہمارے لیے ہماری نماز ہے، یعنی وہ چیز جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام رحمت کے دروازوں کو اس طرح کھولتے ہیں اور مومنین پر ایسی نوازشیں ہوتی ہیں، اتنے انعام و اکرام ہوتے ہیں،
اور کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت بابرکت ہے، قرآن پاک اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ السلام اس مہینے کا کس طرح شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو، کیونکہ رمضان المبارک سے محبت ہی اتنی تھی، تو اکثر اس کے پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے سوالیہ انداز میں یہ سوال کیا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ صحابہ سے جب یہ سوال کیا تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کس بات کا انتظار ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات میں ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس ماہ کی پہلی شب ہی اتنی بابرکت ہے کہ مومنین کی مغفرت اور بخشش والی رات بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام اس مہینے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو بھی 2 پڑھ لیا کریں، 4 پڑھ لیا کریں، معمول بنائیں، لیکن فرض نماز کو قضا نہ ہونے دیں۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قرآن پاک کا دور، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اور حضرت جبریل ہر رمضان المبارک میں ایک دوسرے کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، جسے دور کہا جاتا ہے یا دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا آپ نے معمول بنانا ہے، چاہے آپ اربع پڑھیں، چاہے نصف پڑھیں، چاہے پارہ پڑھیں۔ اگر کسی کی سپیڈ بہت سلو ہے، جیسے کچھ لوگ بہت کم پڑھ پاتے ہیں، تو آپ لوگ عادت بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 1 رکوع پڑھنا ہے۔ 1 رکوع آپ آرام سے پڑھ لیں گے ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد 1 رکوع، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اس طرح جب ایسے پڑھیں گے تو تب بھی آپ کافی حد تک بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تیسرا بہت ہی ضروری کام وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواساة ہے، یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کی خبر گیری کریں، صدقات کریں۔ صدقہ فطر تو واجب ہی واجب ہے نا، وہ تو دینا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اپنے صدقات کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک اور اہم کام اس مہینے میں، بہت ہی ضروری کام، جتنا ہو سکے اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خدمت کریں۔ خدمت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کریں، کہ جن میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ضعیف رشتہ دار ہیں، محلے کے بزرگوں کی خدمت ہے، کیونکہ خدمت بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ پھر آتا ہے شکر نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس پر شکر کریں۔ شکر ایک عبادت ہے، شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے اس پر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توصیف ہے۔ اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا نفس جو ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، ہر طرح کی گناہ سے بچا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے اندر صبر آتا ہے، ہم لوگوں کے اندر اعتدال آتا ہے، ہمارے اندر ایک عفو درگزر والا معاملہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہو سکے گا ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اپنے پہلے پارے کا آغاز کریں گے۔